و این همه لطف و مکرمت اومدم امام رضا تا با تو درد دل کنم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم صحن انقلاب میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حرم امام رضا علیہ السلام میں 8 بڑے صحن ہیں. صحن پیغمبر اعظم جس کو صحن جامع رضوی کہا جاتا ہے، جو سب سے بڑا صحن ہے جس میں 77,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. صحن کوثر ہے، صحن آزادی ہے، صحن انقلاب ہے، صحن قدس ہے، صحن جمہوری اسلامی ہے، صحن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جسے صحن ہدایت بھی کہتے ہیں، اور صحن غدیر ہے. صحن غدیر کے بارے میں ہم انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. اس صحن کی خاص بات ہے. اور اس وقت ہم صحن انقلاب میں ہیں اور اس حرم کے 8 بڑے ہال ہیں. رواق دارالمرحمہ ہے، رواق امام خمینی ہے، رواق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، رواق دارالعبادہ ہے، رواق شیخ طوسی ہے، رواق دارالزہد ہے، اور باقی رواق یعنی بڑے ہال ہیں. اور صحن انقلاب میں جو ہمیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر پنجرہ فولاد ہے، جس کو ہم جانتے ہیں شفا کی جالی کے نام سے. یہ جو شفا کی جالی ہے یہ امام شفا کی جالی ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کی خاص الخاص مناسبت اور زیارت ہے. اور اسی کے ساتھ ہی سقہ خانہ ہے، یہاں کی قدیمی ترین سبیل، اور رضا علیہ السلام کی جو سب سے قدیمی سبیل کی ہوئی تھی، سب سے قدیمی سقہ خانہ ہے. ظاہر ہے کہ اس کی وہ یہ نہیں تھی کہ جو اس وقت ہے، بعد میں اس کو جدید زمانے کے اعتبار سے تبدیل کیا گیا، لیکن یہ ایک مشہور سقہ خانہ ہے. اور زائرین کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں سے آ کے کم سے کم ایک دفعہ پانی پی حرم امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا. یہ جو شفا کی جالی ہے یہ آج سے تقریباً 650 سال پہلے بنائی گئی تھی. گوہر شاد کے بارے میں ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ مسجد گوہر شاد وہ مقام تھا کہ جہاں پر ایک خاتون نے آ کر وہ مسجد بنوائی تھی. کہا جاتا ہے کہ انہی خاتون نے آ کر یہ زری بھی بنوائی تھی. اور پنجرہ فولاد اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت لوہے کی تھی، اور بعد میں تو اس کو برونز کے مٹیریل سے بنایا گیا. اس پر بہرحال اختلاع کا کام بھی کیا گیا، تو گولڈ کا پانی بھی ایک طرح سے اس کے اوپر ہے. اور اس ذریعے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ مستورات کے جو عذر شرعی کی وجہ سے ذریعے تک نہیں جا سکتی ان کے لیے، اور ویسے ہی کچھ معذور افراد کے لیے کہ جو آگے ذریعے تک نہیں جا سکتے وہ یہاں سے متوسل ہو کر یہاں سے زیارت کریں. اس لیے اس پنجرہ فولاد کی یعنی شفا کی جالی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اصل ذریعے سے قریب ترین مقام ہے. وہ قریب ترین مقام کے جہاں سے کوئی متوسل ہو سکتا ہے اصل ذریعے سے، اندر حرم میں جائے بغیر اور باہر ہی سے، وہ شفا کی جالی ہے. تو وہ افراد کے جو اپنے آپ کو بڑا گناہگار بھی، ظاہر ہر ایک اپنے آپ کو گناہگار ہی جانتا ہے، لیکن کسی شرم کے مارے وہ اندر نہیں جا پاتے تھے، وہ بھی اس مقام پر آ کر رک جاتے تھے، کہتے ہیں ذریعے کے پاس نہیں جائیں گے، پہلے ہم یہیں سے جاؤں. بہرحال امام رضا علیہ السلام نے شیخ بھائی کے خواب میں آ کر یہ بات کہی تھی. وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک دروازہ یہاں پر بنا دیں، کچھ دعائیں ایسی لکھ دیں کہ گناہگار اندر جا ہی نہ سکے. اس وقت امام رضا علیہ السلام نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ اے شیخ بھائی، تمہیں کس نے روکا ہے کہ تم گناہگاروں کو میرے حرم میں آنے سے روکا؟ تمہیں کس نے اجازت دی؟ مجھے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ شعر یاد آ گیا کہ جو وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہتے تھے کہ الہی انکان جودک لا یرجو الا تو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے؟ تو یہ اصل مقصد اس کا یہ تھا کہ جو عذر شرعی رکھنے والی خواتین یا معذور افراد یا کسی بھی وجہ سے جو اندر ذریعے کے پاس نہیں جا پا رہے وہ یہاں آئیں اور یہاں آ کر یہاں سے متوسل ہو جائیں. ذریعے کے باہر کا ایک مقام ہے، لیکن بعد میں یہ مقام تبدیل ہو گیا شفا کی نیت سے. لوگ آتے ہیں یہاں پر، مریضوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور یہاں سے شفا حاصل کرتے ہیں. آپ کی خدمت میں بہت ساری دعائیں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے کہ شفا کی جالی کے سکتے میں. اور یہ دیکھیے گا ایک خاص بات ہے کہ یہ حرم کا ایک خاص دروازہ ہے جو دروازہ طلائی ہے. یہ گنبد ہے امام رضا علیہ السلام کا، یہ دروازہ طلائی ہے. یہ دروازہ طلائی یعنی جو گولڈ پرنٹڈ پوری بارگاہ ہے، اور یہ دروازہ ہے. یہ ہر جگہ نہیں ہے. دیکھیں اس مقام پر سامنے یہ دروازہ تو ہے لیکن گولڈ پلیٹڈ نہیں ہے. یہ سامنے دروازہ بھی گولڈ پلیٹڈ نہیں ہے. یہ بھی جو محراب بنی ہوئی دروازے کی یہ بھی گولڈ پلیٹڈ نہیں ہے، فقط یہ گولڈ پلیٹڈ ہے. آپ کو چاروں اطراف میں فقط ایک مقام اور دروازہ ایسا نظر آئے گا جو گولڈ پلیٹڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے داخل ہو تو یہ وہ مقام ہے کہ جو سیدھا آپ کو ذریعہ مطہر تک پہنچائے گا. اس لیے جب آپ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں تشریف لائیں انشاءاللہ اور آپ اس گولڈ پلیٹڈ مقام کو دیکھیں تو بس یہاں سے جب آپ داخل ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل سیدھا ذریعے کی طرف جا رہے ہیں. یہ شفا کی جالی ہے اور شفا کی جالی پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، بالخصوص وہ مریض کی جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، جنہیں دنیا کے طبیب جواب دے دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے طبیب سے امید ہوتی ہے
اللهم صل على محمد اللهم صل. اومدم امام رضا تا که تو مهمونم کنی، به سرم دست بکشی یک بار درمونم کنی. اومدم اینجا آقا نوکریمو امضا کنی، چی میشه این درو به روی ما تو وا کنی. منو ردم نکنی، نگاه به بعدم نکنی. منو ردم نکنی، نگاه به بعدم نکنی. زامنه آهو رضا، لاله خوشبو رضا.